ہو کرم بہر خاک مدینہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ اللہ پاک کے سب سے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پڑھ کر آراستہ کرو، تمہارا درود پڑھنا قیامت کے روز تمہارے لیے نور ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ بات ہجرت والی رات کی میں کرنے جا رہا ہوں جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے ساتھی حضرت سیدنا صدیق اکبر جو مسلمانوں کے پہلے خلیفہ ہیں انہیں لے کر ہجرت کے لیے روانہ ہوئے۔ مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ کا سفر تھا، دشمن آپ کے پیچھے تھا، یہاں تک کہ غار ثور میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ فرما ہوئے اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آپ کے ساتھ ہیں۔ کفار تلاش کرتے کرتے غار کے منہ پر پہنچ چکے کہ اب دیکھتے یا جھانکتے یا جھکتے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہیں پر تھے، اور ان کا مقصد شہید کرنا تھا، جان لینا تھا، دشمن تھے۔ اب یہ جو سارا جو سینیریو بنا ہوا تھا، ایسے میں حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے بڑی تشویش میں تھے، اپنے لیے نہیں، عاشق اپنے لیے نہیں، جسے عشق کرتا ہے اس کے لیے جیتا ہے، ان کو بڑی تشویش ہو رہی تھی، جو بے چینی، کیفیت، گھبراہٹ جس کو آپ کہتے ہیں، وہ ساری کیفیتیں گویا کہ ان پر طاری تھی کہ کوئی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو نقصان نہ پہنچا دے۔ اب اللہ پاک کے پیارے حبیب لبیب صلی اللہ علیہ وسلم صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گھبراہٹ، بے چینی، پریشانی اور جو کیفیت ہے اس کو ملاحظہ فرما رہے ہیں، اور اس کیفیت کو ملاحظہ فرماتے ہوئے کچھ یوں ارشاد فرماتے ہیں، لا تحزن ان اللہ معنا، غم نہ کر بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ یہ جو کلمات تھے، اس کلمات کے ادا کرتے ہی، بیان کرتے ہی اللہ پاک نے ایسا سکینہ، ایسا سکون صدیق اکبر کے قلب پر نازل کیا کہ آپ کو اطمینان نصیب ہو گیا۔ یہ ایک توکل، اللہ پاک پر یقین کی ایک بہترین واقعہ ہے، جہاں سیدنا صدیق اکبر کے عشق کا، محبت کا، پیار کا واقعہ، کفار کس طرح آپ کی جان کے دشمن تھے، یہ واقعہ کس طرح ہجرت ہوئی، پھر یہ پورا ایک طویل واقعہ، مگر یہ حصہ، اس میں کئی اور بھی نکات ہیں، مگر آج جو ہم اپنے موضوع کے متعلق جو بات بیان کریں گے وہ یہ ہے، غم نہ کر اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ اس بے چینی، بے قراری، گھبراہٹ، اور ایک جملہ جو کسی حد تک کہہ سکتا ہوں کہ کئیوں کے زبانوں پر جاری ہوتا ہے، اب کیا ہوگا، اب کیا ہوگا، یہ ہو گیا اب کیا ہوگا، گھر میں جاؤ تو اب کیا ہوگا، دوستوں میں جاؤ اب کیا ہوگا، فیکٹری پہ جاؤ تو اب کیا ہوگا، دکان پہ جاؤ تو اب کیا ہوگا، ادھر یوں ہو گیا اب کیا ہوگا، ادھر یوں ہو گیا اب کیا ہوگا، اب کیا ہوگا، اب کیا ہوگا، اب کیا ہوگا، کہ جیسے کہ ایک رٹ چلی ہوئی ہے اس وقت ہمارے معاشرے میں، جیسے ہمارے میمنوں میں کہتے ہانے کرو دیو نا ہون کی، اب کیا ہوگا، غم نہ کر اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ تو آج آپ بیان کو اسی موضوع پر لے کر سنیں، کیونکہ بیسیکلی انسان کمزور ہے، بنیادی طور پر انسان کمزور ہے۔ اللہ پاک قرآن کریم سورہ نساء میں فرماتا ہے وَخُلِقَ الْإِنسَانُ ضَعِيفًا، اور آدمی کمزور بنایا گیا ہے۔ تو انسان فطری طور پر کمزور ہے، نفس کے ہاتھوں ہار جاتا ہے، خواہشات کے ہاتھوں ہار جاتا ہے، اور اس کی بڑی تفصیل اور اس کی بڑی تفسیر ہے، مگر بنیادی بات یہ ہے کہ انسان کمزور ہے، جب پریشانی آتی ہے تو جلد گھبرا جاتا ہے،
بعض اوقات ناشکری کی طرف چلا جاتا ہے، بعض اوقات نا امیدی کی طرف چلا جاتا ہے، اور پھر اس کی زبان پر ایک الفاظ جاری ہوتا ہے، اب کیا ہوگا، اب کیا ہوگا، او ہو یوں ہو گیا ہے، اب کیا ہوگا، وہ آ گیا ہے، اب کیا ہوگا، اندھیرا ہو گیا ہے، اب کیا ہوگا، آگے راستہ بند ہے، اب کیا ہوگا، مہنگائی ہو گئی ہے، اب کیا ہوگا۔ ایک بزرگ کو جب مہنگائی کا پتہ چلا کہ مہنگائی ہو گئی تو فرمایا، جس نے مجھے مہنگائی سے پہلے کھلایا تھا وہ مجھے مہنگائی کے بعد بھی کھلائے گا۔ مہنگائی سے پہلے بھی میرے رب نے مجھے کھلایا تھا، اور مہنگائی کے بعد بھی میرے رب نے مجھے کھلانا ہے۔ اب کیا ہوگا، کچھ نہیں ہوگا، میرا رب سب اچھا کر دے گا۔ اپنے رب پر یقین، اپنے رب پر اعتماد، اپنے رب کی مدد پر نظر، یہ مسلمان کو رکھنی چاہیے۔ اپنے رب پر اعتماد کرنا چاہیے، اس کو توکل اختیار کرنا چاہیے۔ میں آپ کو بڑا خوبصورت واقعہ تاریخ کا بیان کرنے جاتا ہوں، مجھے خود ذاتی طور پر یہ واقعہ بڑا پسند ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے شہزادے حضرت اسماعیل علیہ السلام سرزمین شام میں، یعنی شام میں، حضرت بی بی ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا کے شکم سے آپ کی ولادت ہوئی، یعنی آپ کی امی جان حضرت بی بی ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہ اور آپ کے والد ماجد حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام پر وحی آتی ہے، آپ کو حکم ہوتا ہے کہ بی بی ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہ، یعنی آپ کی زوجہ بیوی، اور آپ کے بیٹے یعنی آپ کے شہزادے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ایک ایسی جگہ پر چھوڑ آئیں جہاں نہ پانی ہے، نہ غذا ہے، نہ کوئی فرد ہے، جنگل بیابان، اور وہ جگہ کا نام مکہ پاک۔ آپ لے گئے ایک توشہ، جس کو ہم ٹفن باکس کہنے چلے آج کے طور پر، وہ تھا جس میں کچھ کھجوریں وغیرہ بھی تھی، ایک مشکیزہ پانی کا تھا، یہ آپ اپنے ساتھ لے گئے، اور حضرت بی بی ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی وہیں، اور آپ کے چھوٹے سے بالکل شیرخوار شہزادے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو بھی وہیں چھوڑ دیا، اور وہ کھانے کا جو بھی مختصر سا سامان تھا وہ دے دیا، اور آپ جانے لگے۔ اب حضرت بی بی ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ نہ دیکھتی ہے، نہ آدمی کی ذات، نہ پانی، نہ دانا، کچھ بھی نہیں، یہ مجھے کہاں چھوڑ کر جا رہے ہیں؟ آپ نے جا کر عرض کی، یہ ارشاد فرمائیے، ہمیں جنگل بیابان میں تنہا، ہم ماں بیٹوں کو اب کہاں چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ آپ جواب نہیں دے رہے، آپ جا رہے ہیں۔ آپ پھر پیچھے گئی کہ آپ ہمیں یہاں کیسے چھوڑ کر جا رہے ہیں؟ آپ پھر چلے گئے، جواب نہیں دے رہے، آپ پوچھ رہی ہے، وہ جواب ہی نہیں دے رہے۔ مگر قربان جاؤں میں حضرت بی بی ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر، کیا خوبصورت بات پوچھ لی۔ کہتی ہے اچھا یہ بتا دیں، آپ جو کچھ کر رہے ہیں اللہ کے حکم پر کر رہے ہیں؟ یہ بتا دیں آپ جو کچھ کر رہے ہیں کہ اپنے رب کے حکم پر کر رہے ہیں؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ ہاں میں اپنے رب کے حکم پر کر رہا ہوں۔ ہائے ہائے، پھر کیا بات کی، کیا بات ارشاد فرمائی۔ اے آج غم و دکھوں کے مارے ہوئے لوگوں، ذرا سنو کیا بات ارشاد فرمائی۔ ارشاد فرمایا، جب آپ نے سنا کہ جو کچھ میں کر رہا ہوں اپنے رب کے حکم پر کر رہا ہوں، تو پھر بی بی ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کچھ فرماتی ہیں۔ آپ کہتی ہیں کہ پھر جائیے، کیا کہتی ہیں؟ پھر جائیے، میرا رب ہم ماں بیٹوں کو ضائع نہیں فرمائے گا۔ یقین کامل دیکھیے حضرت بی بی ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، اور پھر اللہ پاک نے جو وہاں کرم کیا، کس طرح زمزم شریف ملا، کس طرح وہاں قافلے پہنچے پانی دیکھ کر، کہاں قیام ہوا لوگوں کا، اور بستے 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 آج یہ حال ہے کہ مکہ مکہ ہے، جس کو دیکھو مکے کی طرف جا رہا ہے۔ وہ زمزم جو اس وقت نکلا ایسا نکلا کہ اس کا نام ہی زمزم پڑ گیا، رک رک۔ اب وہ جگہ کیسی ہے دیکھیے آپ، ساری دنیا ترستی، ہر دنیا کا ہر مسلمان ترستا ہے کہ مکے کی گلیاں دیکھ لوں، کعبے کی زیارت کر لوں، ہے یا نہیں ہے؟ اللہ پاک کو جو منظور۔ مگر حضرت بی بی ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا نے یہ نہیں کہا ہاں اب کیا ہوگا، میرا رب میرے لیے کافی ہے۔ اللہ پر یقین، اللہ پاک پر یقین، اللہ پاک پر اعتماد، میرا رب صحیح ہے، سب اچھا کرے گا۔ ایک خاتون، ویسے گھر غریب تھا لیکن شوہر کا انتقال ہو گیا، پیچھے چھوٹے بچے تھے یتیم، اب وہ یتیم ہو گئے۔ اب وہ خاتون دیکھ رہی ہے کہ چند تھوڑی سی رقم ترکے میں شوہر چھوڑ کر گئے تھے، اب وہ کہے کہ اب کیا کریں، اب کیا ہوگا، کیا اب کیا ہوگا، اب تو کوئی ہے ہی نہیں۔ مگر نہیں،
اس رقم کی، اس عورت ہمت کی، اس رقم کی اس نے اون خریدی، جو سویٹر وغیرہ جیسے بنتے ہیں، اون خریدی، اور بازار سے مثال کے طور پر 3 روپے کی اون کا جو گولا ہوتا ہے وہ لے آئی، اور کچھ گھر میں راشن پانی لے آئی کہ چلو گزارا ہو جائے گا۔ اب اس سے کچھ اپنی چیزیں بنائی، مارکیٹ میں جا کر بیچی، تھوڑے 2 پیسے میں وہ زیادہ میں بکی، جو تھوڑا نفع آیا اس سے پھر گھر کا راشن لے آئی، اور جو بکیا تھا اسے دوبارہ اون لے آئی۔ اب وہ یہ سلسلہ اس کا جاری تھا کہ لاتی، بیچتی، گھر چلاتی، اور یہ سارا نظام چل رہا تھا۔ اب ایک دن وہ اون خرید کر وہ آ رہی تھی، اتنے میں ایک پرندہ آتا ہے اور اس کے ہاتھ سے وہ پورا پیکٹ اڑا کے لے جاتا ہے۔ اب اس عورت کی تو ساری کمائی وہ پیکٹ تھی، وہ کیا کرتی؟ اب اس نے اپنا پیغام حضرت سیدنا داؤد طائی علیہ الرحمہ تک پہنچایا کہ حضور میرے ساتھ تو ایسا ہو گیا ہے، میری تو زندگی بھر کی جو پونجی تھی میں تو اسی سے کھاتی تھی، کماتی تھی، کرتی تھی، اب میں کیا کروں؟ آپ بھی خاموش رہے۔ تھوڑی دیر کے بعد حضرت سیدنا داؤد طائی علیہ الرحمہ کے گھر کا دروازہ بجتا ہے، گھر کا دروازہ بجتا ہے، 10 لوگ داخل ہوتے ہیں اور کہتے ہیں حضور آپ کا نام؟ تو کہا ہاں میرا نام داؤد طائی ہے۔ کہ یہ 10,000 درہم جو بھی تھے، بولے یہ ہم آپ کو دینے آئے کہ یہاں جو بھی آپ کو لگتا ہے کہ کوئی مستحق فیملی ہے، کوئی گھر لگتا ہے جو غریب ہو، جس کو آپ جانتے ہو، ان کو دے دیجئے گا۔ تو کہا یہ واقعہ کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم 10 لوگ ہیں جو ہم کشتی میں جا رہے تھے، اچانک کشتی میں سوراخ ہو گیا، اچانک کشتی میں سوراخ ہو گیا اور پانی کشتی میں آ گیا۔ اب ہم نے بڑی کوشش کی وہ سوراخ بند ہو جائے، مگر ہم سوراخ بند نہیں کر پا رہے تھے، اور ہم سب یہ سمجھ گئے کہ اب تو موت ہمارے سامنے ہے۔ پھر ہم سب نے دعا کی اور اللہ کی حضور کہ یا اللہ اگر ہم بچ جاتے ہیں، ہمارے اوپر کرم ہو جاتا ہے، کوئی مدد ہو جاتی ہے، تو ہمیں سے ہر ایک 1000 درہم یا 1000 دینار تیری راہ میں دے گا۔ ایسے میں تھوڑی دیر ہوئی کہ ایک پرندے نے اون کا گولا ہمارے کشتی میں ڈال دیا، اور جیسے ہی آیا ہم بولا یہ تو غیبی مدد آ گئی۔ ہم نے اس کا بنڈل بنایا اور بالکل سوراخ میں ڈالا، پانی رک گیا اندر آنا، اور جو اندر کا پانی تھا ہم نے باہر نکال دیا۔ اب جیسے تیسے ہچکلو لیتے لیتے کشتی اس کنارے پر آئی، ہم نے اتر کے تھوڑی سانس لی کہ چلو جان میں جان تو آئی، بچ تو گئے۔ اب ہمیں ہماری وہ نیت یاد آ گئی کہ ہم سب نے 1000 دینے تھے، سب نے 1000 دیے، 10,000 ہو گئے۔ اب ہم شہر میں آئے، ہم نے کہا ہمیں تو نہیں پتا شہر، ہم اس شہر کے تو ہیں بھی نہیں۔ ہم نے کسی سے پوچھا بھائی کوئی یہاں کوئی نیک اور بھلے آدمی ہے کہ جن کو ہم یہ کچھ ملنا چاہتے؟ تو لوگوں نے آپ کا پتہ بتایا حضور، تو ہم آپ کے پاس آ گئے کہ یہ 10,000 ہیں، جس کو آپ بہتر سمجھتے اس کو پہنچا دیں تاکہ ہماری بھی نیت پوری ہو جائے۔ حضرت داؤد طائی علیہ الرحمہ وہ ساری رقم اس بیوہ خاتون کو بھجوائی کہ دیکھ تیرا رب کتنا کریم ہے۔ جب کوئی مصیبت آتی ہے، جب کوئی پریشانی آتی ہے، جب کوئی آزمائش آتی ہے ہماری زندگی میں، نمبر 1 تم پر جو مصیبت آتی ہے تمہارے ہاتھوں کی کمائی ہے، بہت کچھ تو اللہ معاف فرما دیتا ہے۔ وہاں بندہ توبہ کرے، استغفار کرے۔ آج ملک میں، شہر میں، ادھر ادھر تو بین الاقوامی تو اقوامی تو پتہ نہیں کیا کیا باتیں پتہ چلتی ہے۔ اب کیا ہوگا، اب کیا ہوگا؟ مجھے پتہ چلی، لوگوں سے ملے، کاروبار کے طور پر تو اس کے طور پر تو مہنگائی کے طور پر تو فلاں کے طور پر اس کے، اور لوگوں کے پاس ٹاپک ہی ایک ہی ہے، جہاں بھی جاؤ اب کیا ہوگا، ایک ہی ٹاپک ہے، اب کیا ہوگا۔ اپنے مہمان بھائی سے ملوں گا، ہانے کرو تینوں، اب کیا ہوگا، اب کیا ہوگا، ہون کی اب ہون کی کیا کر رہے ہیں یار، اللہ سب بہتر کرے گا۔ اب جہاں جاؤ ایک ہی ٹاپک ہے، یہ مہنگا ہو گیا، یہ سستا ہو گیا، یہ ادھر یہ چلا گیا، ادھر وہ چلا گیا، ادھر یہ ہو گیا، دنیا میں یوں ہو گیا، فلاں ادھر ہو گیا، فلاں ہو گیا، اب کیا ہوگا، اب کیا ہوگا، اب کیا ہوگا، یہ اللہ سب بہتر کرے گا۔ پہلے تو یہ کہ اچھا میں بیٹھا کہیں، چند لوگوں سے ملاقاتیں ہوئی، آؤٹ آف کنٹری تک کچھ دنوں پہلے، جب حالات واقعات سارے عجیب و غریب تھے، کئی لوگوں سے ملاقاتیں ہوئی، وہ سب ایک ہی ہے، اب کیا ہوگا، اب کیا ہوگا، اب کیا ہوگا۔ میں نے ایک آدمی کو پوچھا، چند سے میں نے پوچھا، میں کہا یار یہ بتاؤ، اتنی گھبراہٹ، اتنی پریشانی، اب کیا ہوگا، اب کیا ہوگا، اب کیا ہوگا، یار مسجد میں نمازی کتنے بڑھ گئے؟ کہا یار اس میں تو اضافہ نہیں ہوا۔ میں کہا اب کیا ہوگا؟ سب مل کر کے پریشانی دور کون کرے گا، دکھ کون دور کرے گا، رزق میں کشادگی کون دے گا، بے چینی کون دور کرے گا، قلب کو سکون کون دے گا، قلب میں راحت کون داخل کرے گا، امن کون عطا کرے گا، بھلائی کون عطا فرمائے گا۔ یہ ساری نعمتیں کس کے دستے قدرت میں ہیں؟
تو آؤ نا اللہ کی طرف، آؤ نا رب کی طرف، رجوع اللہ، مانگو نا رب سے معافی، کرو نا استغفار، اللہ پاک تم پر رحمت کا میہ برسائے گا، اللہ پاک تمہارے رزق میں برکت دے گا، آؤ نا اللہ کی طرف۔ حضرت یونس علیہ السلام نے اپنے رب کو یاد کیا جب وہ مچھلی کے پیٹ میں تھے، اپنے رب کی طرف آئیں۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی سخت مہم درپیش ہوتی، آپ کی زبان مبارک پر ایک تو آپ نماز کی طرف تشریف لے جاتے، نماز ادا فرماتے، اور ایک ذکر آپ کی زبان پر ہوتا، یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث، یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث، یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث۔ آج بتاؤ نا اے دنیا بھر کے پریشان لوگوں، کتنا رب کو یاد کیا، کتنا قرآن کھولا؟ یعنی ہم ادھر ادھر کی خبریں، یعنی آپ کو میں صحیح بتا رہا ہوں، ہماری پریشانی کی وجہ تو خبروں کے پیچھے بھاگنا ہے، ہر خبر پہ نظر ہو، کیوں نظر ہو؟ خبر پڑھو یا خبر سنو یا خبر دیکھو، دماغ میں ٹینشن، قرآن پڑھو، قرآن سنو، قرآن دیکھو، دماغ کو سکون۔ ارے سکون چاہیے تو قرآن پڑھو۔ قرآن بتائے گا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کیسے اپنے رب کو یاد کیا، قرآن بتائے گا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیسے اپنے رب کو یاد کیا، قرآن بتائے گا یونس علیہ السلام نے کیسے اپنے رب کو یاد کیا، قرآن بتائے گا۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اور آپ کی قوم، جو فرعون نے جتنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم بنی اسرائیل کو جو سے ظلم کیے، جو نہیں مانتے تھے اس کو خدا نہیں مانتے تھے، اور وہ اپنے رب پر ایمان لائے تھے، حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائے تھے، اللہ پاک نے حکم ارشاد فرمایا کہ اپنی قوم کو لے کر آپ چلیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام رب کے حکم سے چلے۔ جب فرعون کو پتہ چلا تو فرعون بھی اپنا لشکر لے کر دوڑا، اور فرعون کا لشکر پیچھے آ رہا ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کر تشریف لے جا رہے ہیں، آگے گئے تو دریا، آگے گئے تو دریا، اب یہاں دریا، وہاں فرعون اپنا لشکر لے کر آ رہا ہے، قوم کی گھبراہٹ، قوم گھبرا گئی، مگر ساتھ کون تھے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام، اللہ کے نبی، توکل کو ان سے سیکھے، اللہ پر اعتماد کو ان سے سیکھے، اللہ پر یقین کو ان سے سیکھے، اللہ کی مدد کیسی ہوتی ہے کو ان سے سیکھے۔ آپ نے اپنی قوم کو تسلی دی، آپ کو اپنے رب کے وعدے پر اعتماد تھا۔ اللہ پاک آپ سے ارشاد فرماتا ہے، اللہ کے ارشاد پر آپ نے، اللہ پاک نے جو آپ پر کرم کیا، آپ نے اپنا عصا مبارک دریا پر مارا، 12 راستے نکل آئے، کتنے؟ گویا کہ سمجھے 12 سڑکیں بن گئی دریا کے اندر۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کر نکلے اور دریا پار کر کے دوسری طرف چلے گئے، فرعون کا لشکر آیا اور دیکھا یہ 2 راستے بنے ہوئے ہیں، اس نے بھی اپنے سارا لشکر لے کر وہ دریا میں اتر گیا کہ چلو موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کو پکڑیں گے، مگر جیسے ہی وہ راستہ وہاں بیچ میں پہنچا، دریا موجیں مارتا ہوا اٹھا، راستے بند ہو گئے اور سارا فرعون اس کا لشکر غرق ہو گیا۔ اللہ پاک نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور آپ کی قوم کی کیسی مدد فرمائی، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا یقین کتنا پیارا تھا، اعتماد کتنا پیارا تھا، اللہ ہمارے ساتھ ہے، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ لیکن اے مسلمانوں، اپنے عمل میں آؤ، اپنی نیکی میں آؤ، اپنے تقوی میں آؤ، اپنی پرہیزگاری کی طرف آؤ۔ ہم اپنی بے چینی اور اپنی گھبراہٹوں میں جینے کے شوقین ہو گئے، اللہ پاک راستہ عطا فرماتا ہے، اللہ پاک کشادگی عطا فرماتا ہے۔ اللہ پاک خود قرآن کریم میں جو ارشاد فرماتا ہے، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، جو اللہ سے ڈرے اللہ اس کے لیے نکلنے کا راستہ بنا دے گا۔ قرآن میں کہہ دیا رب نے، جو اللہ سے ڈرے یعنی تقوی اختیار کرے۔ کیا اختیار کرے؟ تقوی اختیار کرے۔ تقوی کیا؟ گناہ سے بچے، یعنی بچائے گا اللہ، کرم کرے گا اللہ، تو اللہ کی نافرمانی کرو گے تو کہاں سے بات بنے گی؟ میں تو آج دعوت اسلامی کی ہفتہ وار اجتماع میں ماشاءاللہ مہا اجتماع بھی جاری ہے، دنیا بھر کی گھبراہٹ میں مبتلا مسلمانوں، آپ سب سے درخواست کر رہا ہوں، آؤ اپنے رب کی طرف، تقوی اختیار کرو، اللہ تعالیٰ سے معافی طلب کریں۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، قرآن واضح طور پر فرماتا ہے جو اللہ سے ڈرے اللہ اس کے لیے نکلنے کا راستہ بنا دے گا۔ تو تقوی اختیار کریں، پرہیزگاری اختیار کریں، نماز کی طرف آئیں، سچ کی طرف آئیں، حرام روزی سے اللہ پاک کی بارگاہ میں توبہ کریں، سود سے نکلیں، رشوت سے نکلیں، ظلم سے نکلو۔ یار اتنے ظلم کرنے کے بعد
ظالم کیا راحت میں رہے گا؟ اور جنہوں نے ظلم کیا وہ اپنے بارے میں سوچے، جنہوں نے ظلم کیا وہ اپنے بارے میں سوچے، جنہوں نے حرام روزی کمائی وہ اپنے بارے میں سوچے، جو اللہ کی دیگر نافرمانیاں کرتے سب اپنے بارے میں سوچیں کہ اتنی گھبراہٹ، اتنی پریشانی، اتنی تنگی، اتنی دشواری، گھر چلانا مشکل، گھر سے نکلنا مشکل، گھر میں بیٹھنا مشکل، لوگوں سے ملنا مشکل، ادھر جانا مشکل، ادھر جانا مشکل، کاروبار بڑا کیا تب پھنس گئے، کاروبار نہیں ہے تب پھنس گئے، دکان کھولی تو آسانیاں نہیں، دکان نہیں ہے تو آسانیاں نہیں، یعنی ہر طرف گویا کہ بے چینی اور گھبراہٹ جیسی چھائی ہوئی ہے۔ لیکن کیا مسجد آباد ہو گئی؟ کیا قرآن کی تلاوت میں اضافہ ہو گیا؟ کیا سود کے کاروبار ختم ہو گئے؟ کیا رشوت کا لین دین دم توڑنے لگا؟ کیا رشوت کا لین دین ختم ہو گیا؟ کہ رشوتیں، سود اور ظلم کے ساتھ مال کمانے والوں نے ان کی رقمیں واپس کر کے شرعی جو اس کے ازالے کرنے تھے وہ کر کے کیا انہوں نے اپنے رب کے حضور معافی مانگ لی؟ ظالم بھی ہاتھ اٹھا کر دعا کر رہا ہے، ظالم بھی اپنے لیے ہاتھ اٹھا کر دعا کر رہا، مگر میں اس ظالم سے کہہ رہا ہوں، جو ظالم ہاتھ اٹھا کر دعا کر رہا ہے اپنے لیے، میں اس ظالم سے کہہ رہا ہوں جس سے کسی کی جان میں، کسی کی مال میں، کسی کی عزت میں، کسی کے آبرو میں، کسی کی جائیداد میں، کسی کے کس میں حق تلفی کی اور وہ ظلم کا مرتکب ہوا ہے، اور ایک نہیں کئی مظلوم اس کے پیچھے ہیں، اور جس ظالم نے ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں کہ میں پریشان ہوں، میں اس ظالم سے کہہ رہا ہوں، اے ظالم تو نے ہاتھ اٹھائے اپنے لیے کہ تو نجات پائے، اور کئی ہاتھ مظلوم کے اٹھے ہوئے تیرے لیے کہ تو اپنے انجام کو پہنچے۔ اگر چاہتا ہے کہ میں اس پریشانی، اس مصیبت سے نکلوں جو تجھ پر اتری ہوئی ہے، تو مانگ پہلے اس مظلوموں سے معافی، دے ان مظلوموں کا حق جو تو نے کھایا ہے، کر اپنے ظلم کی ساری وہ جو خلاصی، پھر وہ خود مظلوم جب تیرے لیے دعا کرے گا اللہ پاک تجھے بھی راحت کی منزل عطا فرمائے گا۔ ایسے ہر کوئی سوچے اپنے بارے میں کہ میں نے کیا ایسے ظلم، زیادتیاں، کیا ایسے مجھ سے گناہ یا قصور ہوئے، یہ نہ کہ یار پتہ نہیں کیا غلطی ہوگا۔ ارے غلطی کیا ہوئی؟ غلطیوں کا انبار کھڑا کر دیا۔ بندہ کہتا ہے یار کیا گناہ ہو گیا؟ کیا گناہ نہیں ہوا۔ آج بتائیے ہمارے معاشرے سوسائٹی کے اندر ہوتا ہے نا کہ اب جناب وہ دکانیں بند، یہ بند، وہ بند، تو گھر پہ جاؤ تو کاروبار ویسے ہی ختم، کاروبار کم، گاہک کم، آمدنی کم، خریداری کم، یہ کم، وہ کم، سب کم کرتے کرتے بولا بھیا لائٹ بھی کم، دکان بھی کم، اور جناب ٹائم بھی کم، اور گھر پہ جاؤ اور آرام کرو، سو جاؤ۔ اب گھر پہ جا کر کیا کرے گا؟ ٹی وی کھولے گا، پھر اس پر خبریں دیکھے گا، پتہ نہیں کیا دیکھے۔ اب خبر آپ سمجھتے ہیں، خبر میں اگر سنسنی نہیں ہوگی تو دیکھے گا کون؟ خبر تو یوں چلتی ہے نا، کیا ہو گیا اللہ، اب کیا ہوگا؟ یعنی خبر پتا چلے تو ایسا لگتا ہے جیسے دنیا میں کہیں امن ہے ہی نہیں، اور اپنی گلی میں نکلو تو پتہ ہی کوئی نہیں ہے، کہیں گھوم پھر کر آ جاؤ پتہ ہی کوئی نہیں ہے۔ میں نہیں کہتا کہ کچھ پریشانیاں نہیں ہیں، لیکن اب میں آپ سے پوچھتا ہوں، آپ کو اس پریشانی کا پتا چلا جس کو دور کرنے کی آپ پہ کوئی طاقت ہے، صلاحیت ہے، اب کیا کرو گے؟ یعنی ایک ایسی پریشانی پتا چل گئی جس کو دور کرنے کی نہ طاقت، نہ صلاحیت، نہ ہمت، نہ کوئی ہے ہی نہیں، دور دور تک نہیں ہے، دماغ بھی نہیں کام کرے گا، پھر ایک ہی زبان پر ایک ہی جملہ آئے گا، اب کیا ہوگا؟ اب بھائی تو کس نے کہا تھا دیکھنے کا؟ میں سب کا نہیں کہتا، جنرل بات کر رہا ہوں، تو کس نے کہا تھا دیکھنے کا؟ کون کہتا تھا بار بار اخبار کھولو؟ کون کہتا بار بار یہ دیکھو؟ کون کہتا بار بار یہ دیکھو؟ اب کیا ہو رہا ہے؟ اب کیا ہو رہا ہے؟ اب بھائی آپ سے پوچھ کر تھوڑی کچھ ہو رہا ہے یار، نہ آپ سے پوچھ کر بند ہوگا، نہ آپ کسی کو فون کر کے رکوا سکتے ہو، نہ خود کو کسی جگہ ایڈجسٹ کر سکتے ہو، کچھ بھی نہیں، سوائے پریشانی مول لینے کے۔ اور کیا ہوگا؟ یعنی جن کو کچھ خبر رکھنی چاہیے، کچھ، وہ بہت ساری رکھنے لگ گئے، اور جس کو کچھ بھی خبر نہیں ہونی چاہیے وہ بھی خبر رکھنا شروع ہو گیا۔ اب کیا کرے اس کا حل؟ اب پریشانی کے سوا کیا نصیب ہوگا؟ اور اتنی پریشانیوں کے باوجود بھی میں بار بار کہہ رہا ہوں، کیا ہم نیکی کی طرف آئے؟ کیا ہم تقوی کی طرف آئے؟ کیا ہم پرہیزگاری کی طرف آئے؟ روزگار کی تکلیف میں مبتلا ہے، کیا ہم نے اس کے معاملے میں کچھ اپنے رب کی بارگاہ میں عرض کیا، کوئی تقوی اختیار کیا، کوئی توکل اختیار کیا؟ اللہ پاک قرآن کریم میں فرماتا ہے وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور اسے وہاں سے روزی دے گا جہاں اس کا گمان بھی نہ ہو، اور جو اللہ پر بھروسہ کرے تو وہ اسے کافی ہے۔ یعنی تقوی اختیار کرے گا اللہ پاک اسے وہاں سے روزی دے گا، کہاں سے؟ جہاں اس کا گمان بھی نہ ہوگا، وہاں سے اس کی مدد ہو جائے گی، وہاں سے اس کے لیے کرم ہو جائے گا۔ اب دیکھ، کشتی کا واقعہ میں نے سنا ہے نا، کیا یہ خاتون کو اندازہ تھا کہ میرا یہ چھوٹا سا
اون کا بنڈل یہ پرندہ لے کر چلا جائے گا اور میرے گھر کے دروازے پر 10,000 درہم یا دینار آ جائیں گے، بلکہ وہ تو سمجھی گئے میرا سب کچھ لوٹ گیا. لوٹا نہیں ہے، کیونکہ جو مصیبت آتی ہے نا وہ اپنے ساتھ دو آسانیاں لے کر آتی ہے. اللہ پاک سورہ علم نشرح میں ارشاد فرماتا ہے فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا. آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان، تو بے شک دشواری کے ساتھ آسانی ہے. اس آیت سے معلوم ہوا کہ کسی مشکل، مصیبت یا دشواری کے آ جانے کی وجہ سے گھبرانا نہیں چاہیے، بلکہ اللہ پاک سے مشکل اور مصیبت دور ہو جانے اور دشواری آسان ہو جانے کی امید رکھتے ہوئے دعا کرنی چاہیے. اللہ پاک نے چاہا تو بہت جلد آسانی مل جائے گی. اس آیت کو 2 بار ذکر کرنا، یعنی 2 بار آیا نا فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، 2 بار آیا نا. تو بے شک دشواری کے ساتھ آسانی ہے، بے شک دشواری کے ساتھ آسانی ہے. فرمایا اس آیت کو 2 بار ذکر کرنے سے معلوم ہوا ایک تنگی کے بعد 2 سہولتیں اور آسانیاں ہیں. اے مسلمانوں اپنے رب پر بھروسہ کرو، اور جب کوئی پریشانی، تکلیف، جان میں، مال میں، عزت میں، آبرو میں، گھر بار میں، کاروبار میں، کسی بھی طرح کی اگر آزمائش یا مصیبت یا پریشانی آئے، فوراً تقوی کی طرف بندہ آئے، اللہ پاک کو راضی کرنے کی طرف آئے، ضد بحث میں نہ آئے. کس چیز کی ضد بحث، کس چیز کی اڑی ہے؟ جھکو اپنے رب کے حضور یار، سر جھکو اپنے رب کے آگے، بندے بن کر جیو، اپنے رب سے معافی مانگو، یا اللہ معاف کر دے. یہ نہیں مجھ سے کیا ہو گیا، کیا نہیں ہوا یار. رشوتیں تم کھاؤ، فلمیں تم دیکھو، ڈرامے تم دیکھو، بد نگاہیاں تم کرو، جو کرتے میں ان کو کہہ رہا ہوں. شرابیں وہ پئیں، جوئے وہ کھیلیں، پھر کہیں کہ ہم نے کیا کیا. آنکھیں بچتی نہیں، کان بچتے نہیں، زبان بچتی نہیں. نہ ماں کو چھوڑا، نہ باپ کو چھوڑا، نہ بہنوں کو چھوڑا، نہ یتیموں کو چھوڑا، نہ بیواؤں کو چھوڑا. مال کھا کر بیٹھ گئے، زیادتیاں کر کے بیٹھ گئے، ماں باپ کو گھر سے نکال دیا، بیوی پر ظلم کیا، بیوی پر زیادتی کی، بیوی کے بال کاٹ دیے، بیوی کے کان نوچ دیے، بیوی کو جو اتنا ظلم کیا، بچوں پر جو اتنے ظلم کیے. سب کو کسی کو کوئی اپنے ظلم اور اپنے گناہ اور اپنی زیادتیاں یاد ہی نہیں ہے. یہ کیا ہو گیا، یہ ہو گیا، اور کیا ہو گیا. اپنے اعمال کو تو یاد کرے، اپنی زیادتیوں کو تو یاد کرے کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے. سب جو کچھ بھی ہیں سب اپنے ہی ہاتھوں کے ہیں کرتوت. شکوا ہے زمانے کا، نہ قسمت سے گلا ہے. دیکھے ہیں یہ دن اپنی ہی غفلت کی بدولت، سچ ہے برے کام کا انجام برا ہے. ہمیں عبرت بھی تو نہیں ہے نا کہ اللہ کے حضور جھکتے، معافی مانگتے، استغفار کرتے، اللہ پاک ہم پر اپنی رحمتیں نازل کرتا، اور اللہ پاک سے دعا کرتے، اور اللہ پاک سے اچھا گمان رکھتے. حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ایک دن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مکان مبارک سے باہر تشریف لائے. خوشی اور مسرت آپ کے چہرے پر تھی، مسکراتے ہوئے باہر تشریف لائے. ارشاد فرمایا ایک تنگی 2 آسانیوں پر ہرگز غالب نہیں آئے گی. تو بے شک دشواری کے ساتھ آسانی، بے شک دشواری کے ساتھ آسانی ہے. تو جو دشواریاں آتی ہیں اس میں اپنے رب پر اچھا گمان کرے کہ اللہ پاک اس دشواری اور اس پریشانی کے نتیجے میں میرے لیے 2 آسانیاں عطا فرمائے گا. یہ اللہ سے اچھا گمان رکھے. قرآن میں رب نے کہہ دیا نا. اور اپنے آپ کو نیکی کی طرف لائے، پرہیزگاری کی طرف لائے. تسبیح پڑھے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. راستہ نہ نکلے تو بتانا، ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. تسبیح پڑھے، راستہ نہ نکلے تو بتانا، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ کی تسبیح پڑھے. راستہ نہ ملے تو بتانا، مگر اس کے ساتھ ساتھ نماز کی پابندی کرے. نماز بھی کون سی؟ آقا فرماتے نماز یوں پڑھو جیسے مجھے نماز پڑھتا دیکھتے ہو. وہ نماز جو شریعت و دین نے جس طرح نماز پڑھنے کا حکم دیا ہے، تلاوت، رکوع، سجود، فرائض، شرائط کے ساتھ اپنی پوری نماز پڑھے. یہاں تو سجدہ تک صحیح کرنے نہیں آتا. نماز کا نشان آ جانا اس بات کی علامت نہیں ہے کہ نماز بھی آ گئی. نماز صحیح آنی چاہیے. پھر دیکھیں راستے کیسے نہیں کھلتے. نمازیں راستہ کھولتی ہیں. نماز چھوڑنے والا متقی ہوگا. کیسے ہوگا نماز چھوڑنے والا متقی؟ تو جب مصیبت اور پریشانی آتی ہے تو بندہ تقوی اختیار کرے. کیا اختیار کرے؟
تقوی اختیار کرے. سب مل کر کے کیا اختیار کرے؟ اللہ راستے بنائے گا, اللہ راستے بنائے گا. حضرت عوف بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے کو مشرکین نے قید کر لیا, تو آپ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کی کہ میرا بیٹا مشرکین نے قید کر لیا ہے, کڈنیپ ہو گئے. اور اسی کے ساتھ اپنی محتاجی اور ناداری کی بھی شکایت کی, غربت جو آپ کی تھی اس کی بھی شکایت کی کہ آقا میری کیفیت ایسی ہے, میرے حالات ایسے ہیں, اور بیٹے کو بھی اٹھا کر لے گئے, قید کر لیا. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ پاک کا ڈر رکھو, تقوی. کیا فرمایا؟ اللہ پاک کا ڈر رکھو اور صبر کرو. دوسری بات کیا فرمائی؟ اور صبر کرو اور کثرت سے لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھتے رہو. 3 کام ارشاد فرمائے. نمبر 1 اللہ سے ڈرو یعنی تقوی اختیار کرو. نمبر 2 صبر کرو. اور نمبر 3 لا حول شریف پڑھنے کے تعلق سے میرے آقا نے ارشاد فرمایا. حضرت عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گھر آ کر اپنی زوجہ کو, اپنی بیوی کو سے یہ کہا کہ یہ مجھے ارشاد فرمائے گا. یہ دونوں یہ وظیفہ پڑھنا انہوں نے شروع کر دیا جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا. ابھی وہ پڑھ ہی رہے تھے کہ بیٹے نے دروازہ کھٹکھٹا دیا. ہوا یوں کہ دشمن غافل ہو گیا تھا اور یہ موقع پا کر قید سے بھاگ گئے. اور ایک روایت کے مطابق چلتے ہوئے دشمن کے 100 اونٹ اور ایک روایت کے مطابق 4000 بکریاں ساتھ لے آئے. 4000 بکریاں ساتھ لے آیا, بھاگ بھی گیا اور بھاگتے بھاگتے 100 اونٹ اور ایک روایت کے مطابق 4000 بکریاں بھی ساتھ لے آیا. حضرت عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیارے آقا کی خدمت میں حاضر ہو کر دریافت کیا کہ یہ اونٹ اور بکریاں کیا ان کے لیے حلال ہیں؟ یہ ہے میرے آقا کا صحابی. ہر صحابی یہ نبی کیا عرض کی؟ آقا کیا یہ میرے لیے حلال ہے؟ میرے آقا نے اجازت دی اور یہ آیت کریمہ نازل جو سورہ طلاق کی جو میں نے آیت بیان کی, تقوی اختیار کرنے والی, یہ اس کا شان نزول ہے, تقوی اختیار کرے. اور یہاں یہی پتا چلا کہ یہ بات معلوم کرنی چاہیے, کیا یہ میرے لیے حلال ہے؟ یہ ڈیل میرے لیے حلال ہے؟ یہ سودا میرے لیے حلال ہے؟ یہ کھانا میرے لیے حلال ہے؟ یہ آمدنی میرے لیے حلال ہے؟ یہ نوکری میرے لیے حلال ہے؟ پوچھے تو صحیح. تو اپنے رب کی رضا پر راضی رہنا, تقوی اختیار کرے, صبر اختیار کرے, لا حول شریف پڑھے, اپنے رب سے اچھا گمان کرے, اس کا رب اس کے حالات بدل دے گا. حدیث قدسی بھی ہے کہ میں اپنے بندے کے ساتھ ایسا ہی ہوں جیسا وہ میرے بارے میں گمان کرتا ہے. ہم آقا کی امتی ہیں, ہم دکھی ہیں, اگر پریشان ہیں تو اپنے رب کی طرف رجوع تو لائیں نا. ہم جس کے امتی ہیں جو وہ کسی اہم ترین معاملے میں نماز کی طرف تشریف لے جاتے, کسی اہم معاملے میں اپنے رب کو یاد کرتے, بادل یا کوئی سی چیز آ رہی ہوتی ہے تو آپ کے دل میں خوف پیدا ہو جاتا ہے کہ کہیں میری امت بنا آیا ہو. یہ ساری کیفیات میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی. آپ رو رہے ہیں اپنی امت کے لیے, امت بے باک ہو کر گھوم رہی ہے, اس کو اپنے رب سے معافی نہیں مانگنی. معافی مانگو. اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں, ساری دنیا کے مسلمانوں سے کہتا ہوں, خدا را اپنے رب کے حضور معافی مانگے. اے اسلامی بہنوں, اپنے رب کے حضور معافی مانگے. اللہ ہمیں معاف کر دے, اللہ ہم سے درگزر فرما, ہماری خطائیں معاف کر دے. مہنگائی رب ختم کرے گا, خوف و دہشت رب ختم کرے گا, امن اللہ عطا فرمائے گا, سکون اللہ عطا فرمائے گا. گھروں کی بے چینیاں, دکان کی بے چینیاں, کاروبار کی بے چینیاں, قرضوں کی پریشانیاں سب اللہ پاک دور فرمائے گا. اپنے رب پر بھروسہ تو کرے, اپنے رب پر اعتماد تو کرے, اور اپنے رب پر اچھا یقین تو رکھے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ذرا دیکھیے, کتنی بڑی آگ جلائی گئی تھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے. کتنی بڑی آگ تھی, یعنی اتنی بڑی آگ جلائی گئی. حضرت ابراہیم علیہ السلام, نمرود نے جلوائی اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ڈالنا ہے, اور منجنیق تیار کی جس پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالنا تھا. یعنی اتنی بڑی آگ تھی, 1 مہینے تک یہ سارا سلسلہ رہا, اور اتنی اونچائی پر پرندہ ہوتا وہ بھی جل جاتا. اتنی بڑی آگ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے جلائی گئی. اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ کی طرف جب ڈالا گیا
یعنی کتابوں میں لکھا ہے جب نمرود نے اپنی ساری قوم کے روبرو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینک دیا تو زمین اور آسمان کی تمام مخلوقات چیخ مار مار کر بارگاہ الہی میں عرض کرنے لگی یا رب کریم تیرے خلیل آگ میں ڈالے جا رہے ہیں اور ان کے سوا زمین میں کوئی اور انسان تیری توحید کا علم بردار اور تیرا پرستار نہیں، لہٰذا ہمیں اجازت دے کہ ہم ان کی امداد اور ان کی مدد کی طرف جائیں۔ اللہ پاک نے فرمایا ابراہیم میرے خلیل ہیں اور میں ان کا محبوب، میں ان کا رب ہوں، تو اگر ابراہیم علیہ السلام تم سبوں سے فریاد کر کے مدد طلب کرے تو میری اجازت ہے۔ پانی کا فرشتہ ابراہیم علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے کہ مجھے حکم دے اتنا پانی برساؤ کہ آگ بجھ جائے۔ ہوا کا فرشتہ بارگاہ ابراہیمی میں حاضر ہوتا ہے کہ مجھے حکم دے ایسی ہوا چلاؤ، ایسی آندھی چلاؤ کہ آگ بجھ جائے۔ مگر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کسی سے کچھ نہ کہا، فرمایا مجھ کو میرا اللہ کافی ہے، مجھ کو میرا اللہ کافی ہے، بہترین کار ساز ہے، وہی جب چاہے گا جس طرح اس کی مرضی ہوگی میری مدد فرمائے گا۔ اور یہ بھی کہا گیا کہ جب آگ کی طرف آپ کو بڑھایا گیا تو آپ کی زبان پر جو کلمات تھے وہ کیا تھے؟ حسبی اللہ و نعم الوکیل، یعنی مجھے اللہ کافی ہے اور وہ کیا ہی اچھا کار ساز ہے۔ جبریل علیہ السلام نے آپ سے عرض کی کیا کچھ کام ہے؟ آپ نے فرمایا تم سے نہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کیا کہتے ہیں؟ تم سے نہیں۔ حضرت جبریل نے عرض کی تو اپنے رب سے سوال کیجئے۔ ارشاد فرمایا سوال کرنے سے اس کا میرے حال کو جاننا میرے لیے کافی ہے، میں جس سے سوال کروں وہ جانتا ہے کہ میرا حال کیا ہے۔ یہ تھے خلیل۔ قرآن کریم میں اللہ پاک نے کیا فرمایا؟ قرآن کریم میں جو بات بیان کی گئی ہے ذرا وہ سنیے، مدد کیسی ہوتی ہے جب اللہ پاک مدد کرتا ہے۔ ارشاد فرمایا قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، ہم نے فرمایا آگ ہو جا ٹھنڈی اور سلامتی ابراہیم پر۔ اللہ پاک نے آگ سے ارشاد فرما دیا ٹھنڈی ہو جا اور سلامتی کے ساتھ۔ علماء کہتے ہیں کہ اگر سلامتی نہ کہی جاتی تو آگ اتنی ٹھنڈی ہوتی کہ اس کی ٹھنڈک ابراہیم علیہ السلام کو تکلیف دے دیتی۔ تو آگ ٹھنڈی بھی ہوئی اور سلامتی والی ہوئی ابراہیم علیہ السلام پر۔ مدد کہاں سے آئی؟ اللہ پاک سے۔ دعا تو کرے بندہ، ہم تو دعا بھی اپنے رب کی حضور نہیں کر پا رہے کہ اللہ سے دعا کریں، اللہ سے معافی مانگیں، استغفار کریں، تقوی اختیار کریں، پرہیزگاری اختیار کریں اور توکل اختیار کریں۔ قرآن کریم میں یہ بھی تو آیا نا، اور جو اللہ پر بھروسہ کرے تو وہ اسے کافی ہے۔ اعتماد کریں، اللہ پر بھروسہ کریں، ادھر ادھر کی باتیں سننا، ادھر ادھر ٹائم ضائع کریں۔ میں صحیح بتا رہا ہوں میرے پیارے اسلامی بھائیو، قرآن پڑھو، نماز پڑھو، نماز پڑھیں، نماز سیکھ کر پڑھیں، قرآن بھی پڑھیں، قرآن سیکھ کر پڑھیں، اپنے وضو درست کریں، اپنی طہارت درست کریں، اپنی تلاوت درست کریں، اپنی تجوید درست کریں۔ اے مسلمانوں، نماز تک نہ پڑھنے آئی ہمیں، قرآن تک نہ پڑھنے آیا ہمیں، بڑی بڑی کتابیں، بڑی بڑی ڈگریاں لے لیں، بڑے بڑے کاروبار کر لیے، مگر بدقسمتی یہ کہ نماز پڑھنے نہ آئی۔ اگر استغفار پڑھنے کو کہے تو وہ بھی صحیح پڑھنے بھی تو نہیں آتا، لا حول شریف پڑھنے کا وہ بھی صحیح پڑھنے نہیں آتا، ادائیگی درست نہیں ہے ہمارے یہاں، سیکھنا بھی تو نہیں ہے۔ میرے پیارے سامعیوں، سب چیزیں درست ہو جائیں گی اللہ پاک کی رحمت سے۔ اللہ کریم ہے، اللہ رحیم ہے، اللہ ستار ہے، اللہ غفار ہے، وہ رب العالمین ہے، وہ رحمان ہے، وہ اپنے پیارے حبیب کی امت سے محبت فرماتا ہے۔ سیدنا یحییٰ بن معاذ رحمت اللہ تعالی علیہ نے ایک آدمی کو دیکھا، وہ اپنے چھوٹے بچے کو چوم رہا تھا، چھوٹے بچے کو چوم رہا تھا۔ فرمایا تمہیں اس سے محبت ہے؟ عرض کی جی ہاں۔ فرمایا یہ تمہارے یہاں پیدا ہوا، یہ تمہارے یہاں پیدا ہوا تو تمہیں اتنی محبت ہے، ذرا سوچو اس اللہ پاک کو کیسی محبت ہوگی جس نے اسے پیدا فرمایا ہے۔ ہم تو آقا کے امتی ہیں، آقا کے غلام ہیں۔ اللہ پاک اپنے پیارے حبیب اور اپنے پیارے حبیب کے کرم سے اپنے پیارے حبیب کی امت سے بے پناہ محبت فرماتا ہے۔ ہم اپنی چیزوں کو درست کریں، اپنے معاملات کو درست کریں اور اپنے رب پر بھروسہ کریں اور اپنے رب کے حضور معافی اختیار کریں اور اپنے رب کے لیے توکل اختیار کریں، یعنی اللہ پر اعتماد کی طرف جائیں۔ حضرت عمر، مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر تم اللہ پاک پر اس طرح توکل کرو جس طرح توکل کرنے کا حق ہے،
تو تمہیں اس طرح رزق دیا جائے گا جس طرح پرندوں کو رزق دیا جاتا ہے. وہ صبح بھوکے نکلتے ہیں، شام کو پیٹ بھر کر آتے ہیں. اللہ پر اعتماد، اللہ پر بھروسہ. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص فاقہ بھوک میں مبتلا ہو اور وہ لوگوں کے سامنے اپنے فاقے کو بیان کرے تو اللہ پاک اس کے فاقے کو دور نہیں کرتا. جس شخص کو فاقہ ہو یعنی بھوک ہو اور وہ اللہ پاک کی بارگاہ میں عرض کرے تو اللہ پاک اسے جلد وفات دے کر یا دیر سے رزق عطا فرما کر بے نیاز فرما دے گا. اللہ اس کی مدد فرماتا ہے. اللہ پاک ہم سب کو اپنے کرم سے تقوی اختیار فرمائے، پرہیزگاری اختیار فرمائے، یعنی گناہ سے بچ کر جینے کی توفیق عطا فرمائے، بد نگاہی سے بچنا نصیب کرے، غیبت سے بچنا نصیب کرے، چگلی سے بچنا نصیب کرے، بدگمانی سے بچنا نصیب کرے، ظلم سے اللہ پاک بچنے کی توفیق عطا فرمائے، حرام روزی سے اللہ پاک بچنے کی توفیق عطا فرمائے. اور بہت سارے گناہ ہیں جن کا بندہ بیان سنے، ہفتہ وار اجتماع میں آتے رہیں گے. اب جیسے آج اس موضوع پر بیان ہوا، آنے والے ہفتے کو ایک اور نئے موضوع پر بیان ہوگا، پھر آنے والے ہفتے کو ایک نئے موضوع پر بیان ہوگا. جو میرات کو جو ہفتہ وار اجتماع ہوتا ہے، نئے نئے بالکل خوبصورت پیارے پیارے موضوعات پر بیان ہوتا ہے، جس سے ہمارا ایمان مضبوط ہوتا ہے، ہمیں سیکھنے کو ملتا ہے، ہماری ڈائریکشن صحیح ہوتی ہے، ہمیں عبادت کا طرف آنے کا دل کرتا ہے، ہم اپنے گھر کے ماحول کو اچھا بناتے ہیں، ہم اپنے علاقے و محلے کے ماحول کو اچھا بناتے ہیں. دعوت اسلامی کی ہفتہ وار اجتماع میں شرکت کے بے شمار فضائل ہیں. ایک تو علم دین حاصل ہوتا ہے، آپ گھر سے علم دین حاصل کرنے کی نیت سے چلیں، انشاءاللہ یہاں تک آنے میں بھی ثواب ملے گا. کسی کو ساتھ لائیں تو لانے کا بھی ثواب ملے گا. نہ جانے کون آپ کی وجہ سے اجتماع میں آئے اور بیان سنے، دعا میں شرکت کرے، ذکر کرے، اور اللہ پاک اس کے دل میں ایسی دین کی اور اسلام کی اور عبادت کی محبت ڈال دے اور وہ گناہ بھرا راستہ چل کر نیکی کی طرف آ جائے. ہمارے لیے یہ جس کو لائے اللہ نے چاہ تو صدقہ جاریہ ہو جائے گا، ثواب جاریہ بن سکتا ہے ہمارے لیے. اکیلے نہ آئے، اپنے ساتھ اسلامی بھائیوں کو لے کر آئے، اپنے علاقے میں اپنے محلے میں دعوت دے، اپنے دوستوں کو دعوت دے، بھائی کو دعوت دے، والد صاحب کو دعوت دے، دیگر عزیز و رشتہ داروں کو دعوت دے. ان کو اپنے ساتھ دعوت دے کر ہفتہ وار اجتماع میں آنے اور لانے کی عادت بنائیں اور اپنے ساتھ بٹھائیں، پورا بیان سنائیں. پھر انشاءاللہ ذکر ہوگا، ذکر اللہ میں شرکت کریں. پھر دعا ہوتی ہے دعوت اسلامی کا ہفتہ وار اجتماع میں، اس پہ شرکت کریں. اللہ توفیق دے تو رات رک جائیں، پھر انشاءاللہ تہجد کی نماز ملے گی. یعنی کہ آپ سوچئے وہ کتنا اپنے اندر خوشی محسوس کرے گا کہ میں نے الحمدللہ یہاں نماز بھی عشاء کی پڑھی، اس کے بعد مجھے بیان سننے کو ملا، الحمدللہ ذکر بھی ہوا، دعا بھی ہوئی، ہلکا بھی لگے، علم دین بھی حاصل کیا، ماشاءاللہ کھانا بھی ملا، کھانا بھی کھایا اسلام بھائیوں کے ساتھ، اور پھر سو بھی گئے، نیند بھی ہو گئی. پھر ماشاءاللہ تہجد کے لیے جگایا، پھر تہجد بھی پڑھی، اس کے بعد دعا بھی ہوئی، اس کے بعد فجر کی اذان ہوئی. پھر مجھے الحمدللہ فجر میں مسلمانوں کو جگانے کی توفیق بھی ملی اور الحمدللہ فجر بھی میں نے جماعت سے ادا کی. اور اس کے بعد ماشاءاللہ پھر نیکی کی دعوت کا کچھ سلسلہ شروع ہوا، اشراق چاش کا وقت ہوا، پھر اشراق چاش کی نماز ملی. اب میں گھر کی طرف جا رہا ہوں صلاۃ و سلام پڑھ کر، یا کاروبار کی طرف جا رہا ہوں صلاۃ و سلام پڑھ کر کہ رات کو سو تو گیا تھا. اب وہ بتائے گا کہ میں سوچو، مجھ پر رش کرو کہ میں نے عشاء بھی جماعت سے پڑھی اور فجر بھی جماعت سے پڑھی، اور جس نے عشاء اور فجر جماعت سے پڑھی اسے پوری رات عبادت کا ثواب. میں نے تہجد کی نماز پڑھی، مجھے علم دین سیکھنے کو ملا، میں نے توبہ بھی کی، الحمدللہ میری آنکھوں سے آنسو بھی نکل آئے. ایسا ہے دعوت اسلامی کا ہفتہ وار اجتماع. اور جو گھروں پر ہمارے اسلام بھائی ہوتے ہیں وہ بھی ہفتہ وار اجتماع شرکت کریں، اپنے اپنے ممالک میں جائیں، اپنے اپنے شہروں میں جائیں. آپ کے ملک کے حساب سے تقریباً اجتماع ہمارے رات کو ہی ہوتے ہیں، کام کاج سے لوگ فارغ ہو کر آتے ہیں. اور ابھی تو لانا اور آسان ہے، کانے بند، کاروبار بند، چلو بھائی کہاں جا رہے ہو؟ گھر پر چلو، اللہ کے گھر چلو. پریشان ہو آؤ اجتماع میں، تکلیف میں ہو آؤ اجتماع میں. اب تو مدرسۃ المدینہ بالیگان میں لانا بھی آپ کے لیے آسان ہو گیا ہے. ان معنوں کر اب کاروبار تو بند ہے، روزگار بند ہے، اس میں ان معنوں کر کے رات کو یہ اسمارٹ لاک ڈاؤن ہو گیا ہے اور وہ بند ہو جاتا ہے. جو بھی ایک اصول بنائے گئے تب قوم فارغ. ابھی کہاں جائے گی؟ ادھر جا کے ادھر گھومے گی، ادھر بھاگے گی، ادھر بھاگے گی، گھر جائے گی، کچھ تو کچھ کرے گی. تو وہ ان کو لے کر مسجد میں آ جائیں، ان کو لے کر نماز کی طرف آئیں، ان کو لے کر اجتماع کی طرف آئیں. چلو اجتماع تو ہفتے میں ایک دن ہے، مدرسۃ المدینہ بالیگان تو روز ہے، 45 منٹس کا، آدھے پونے گھنٹے کا قرآن کریم سیکھنے سکھانے کا، علم دین سیکھنے کا مدرسۃ المدینہ بالیگان ہے، اس میں لے کر آئیں. کوشش کریں. ویسے ہی لوگ پریشان گھبراہٹ کا شکار ہیں. پریشان شخص ضرور آئے گا آگے، وہ اپنے رب کی طرف نہیں جائے گا تو کہاں جائے گا یار؟ بلکہ ہم راحت میں ہوں
یا پریشان ہو، ہمیں ہر حال میں تقوی اختیار کرنا چاہیے، اپنے رب سے ڈرنا چاہیے اور عبادت کی طرف آنا چاہیے، اور بھروسہ کس پر؟ اللہ پر۔ بھروسہ کس پر؟ توکل اختیار کرے۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا کرے، اور ہم سب کو اللہ پاک سکون کی زندگی عطا فرمائے۔ میں 2 حدیثیں سناتا ہوں۔ میرے آقا فرماتے وہ کامیاب ہو گیا کون؟ جو مسلمان ہوا، با قدر کفایت رزق دیا گیا۔ جو مسلمان ہوا، با قدر کفایت رزق دیا گیا، اور اللہ نے اس سے دیے پر قناعت دی، فرمایا وہ کامیاب ہو گیا۔ یعنی جسے ایمان، تقوی، با قدر ضرورت مال اور تھوڑے مال پر صبر، یہ 4 نعمتیں جسے ملی، اللہ پاک نے اس پر بڑا کرم کیا، بڑا فضل کیا، اور وہ کامیاب ہو گیا۔ میرے آقا فرماتے ہیں بندہ اپنے پر غور کرے۔ جب با قدر کفایت، یعنی با کفایت رزق، یہ بڑا خوبصورت ورڈ ہے۔ دیکھیں ہر ایک کی کفایت الگ ہے۔ ایک سنگل پرسن ہے، فور ایگزامپل کہ وہ 5-10 ہزار میں 10-20 ہزار میں پورا کر لے گا۔ فیملی ہو گئی، اس کی ضرورت تھوڑی بڑھ جائے گی، اس کی کفایت بدل گئی۔ والدین کے ساتھ ہے، اس کی کفایت بدل گئی۔ بہن بھائیوں کے ساتھ اس کی کفایت بدل گئی۔ فیملی ممبر بڑھتے تو یوں کچھ نہ کچھ ضرورت بڑھتی ہے۔ با قدر کفایت یعنی اللہ پاک اس کی ضرورتیں پوری کر دیتا ہے، اس کو اتنا دے دیتا ہے۔ تو جو با قدر کفایت رزق دیا گیا، اور اللہ نے اسے جو دیا اس پر اللہ پاک نے اسے قناعت دی، اسے صبر کیا، آقا فرماتے وہ کامیاب ہو گیا۔ بندہ اپنے پر غور کرے، مجھ میں کیا کمی ہے، میں کس چیز پر اللہ کی ناشکری کر رہا ہوں، میں کس چیز پر رو رہا ہوں۔ ایک اور حدیث سنیے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا جو شخص تم میں سے صبح اس حال میں کرے کہ اس کے دل میں امن و امان ہو، اپنے جسم میں تندرستی پائے، اس کے پاس اس دن کا کھانا ہو، تو اللہ نے گویا اس کے لیے دنیا پوری جمع کر دی گئی ہے۔ یعنی جس کو نفسانی امن و عاقبت، دل کا چین، بدن کی صحت، کچھ تھوڑا سا آج کے گزارے کا مال میسر ہو تو وہ بادشاہ ہے۔ حدیث کی شرح بیان کر رہا ہوں، اللہ نے اسے ہر قسم کی نعمت دی ہوئی ہے۔ کیا باتیں بیان ہوئی؟ امن و امان، دل میں سکون ہے، نفسانی اور امن و عاقبت حاصل ہے، اسے دل بے چین نہیں ہے، تندرستی ہے، اور اس دن کا اس کے پاس کھانا ہے۔ فرمایا اس کے لیے دنیا پوری کی پوری جمع کر دی گئی ہے۔ ہم پتہ ہے کیوں ناشکری کرتے ہیں؟ ہمارے پاس جو ہے نا اس پر نہیں دیکھتے، جو نہیں ہے اس پر غور کرتے ہیں۔ میرے پاس یہی نہیں ہے، ابھی جو ہے اس کا تو غور کر۔ اللہ نے کیا نہیں دیا ہے ہم کو؟ پیاس لگی پانی مل گیا، بھوک لگی کھانا مل گیا، تن ڈھانپنے کو کپڑا مل گیا۔ اور ویسے بھی جرنل میں عام پبلک سے ایڈریس کر رہا ہوں، ان کو ایڈریس کر رہا ہوں، جہاں اپنے کچن کو ذرا دیکھیں، 4 قسم کے آٹے، بسکٹ کی شکل میں، ڈبل روٹی کی شکل میں، آٹے کی شکل میں، پتہ نہیں کتنی شکلوں میں آٹا گھر میں پڑا ہوا ہے۔ الماری کھولیں، کتنے ڈریس رکھے ہوئے ہیں الماری میں۔ باتھ روم میں جائیں تو صابن بھی 4 قسم کا رکھا ہوا ہے۔ اتنی چیزیں اللہ پاک نے دی ہوئی۔ فریج کھولو تو اس پہ کمی نہیں ہے، طرح طرح کے تو جوسز گھر کھانے کے رکھے ہوئے ہیں، مہینے 2 مہینے کا راشن گھر میں رکھا ہوا ہے۔ یار یہاں تو کل کا پتہ نہیں، جیتے کہ مرتے ہیں، ہے نا۔ آگا اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، سامان 100 برس کا پل کی خبر نہیں۔ ہماری بے چینی اور ہماری پریشانی یہ ہمارے ایمان کی کمزوری کی وجہ سے ہے۔ اگر اللہ پر بھروسہ ہو، توکل ہو، اور یہ جو میں نے آپ کو چند حدیثیں سنائی ہیں اس کو سنیں، اور پھر ایک اور مشورہ دے رہا ہوں، منفی لوگوں کے ساتھ نہ بیٹھیں۔ ہمارا پرابلم یہ ہے کہ ہم جس کے ساتھ بیٹھتے نا، اب کیا ہوگا، اب کیا ہوگا، ادھر یوں ہو گیا ہے اب کیا ہوگا، ادھر یہ ہو گیا اب کیا ہوگا، یہ نیا قانون آ گیا یہ اب کیا ہوگا، یہ ایسا ہو گیا اب کیا ہوگا، یہ اب کیا ہوگا والوں کے ساتھ بیٹھ رہے ہیں۔ ارے بھائی اب کیا ہوگا، مسٹر اب کیا ہوگا، خدا کا خوف کر، خاموش ہو جاؤ۔ یہ بول اللہ سب اچھا کرے گا، اللہ سب بہتر فرمائے گا، اللہ سب اچھا کرے گا، وہ میرا رب ہے، وہ سب اچھا کرے گا، اس کو سب پتا ہے، وہ سب اچھا کرے گا۔ اپنے رب پر بھروسہ کر، منفی لوگوں کے ساتھ نہ بیٹھو، اور یہ خبروں کے پیچھے جو پڑے ہیں یہ بھی خبروں کے پیچھے بھی نہ پڑیں۔ انشاءاللہ تعالی شکر کی توفیق ملے گی۔ اچھا اب اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ نیند پوری نہیں ہو رہی، گھبراہٹ چڑھی ہوئی ہے، بیماری ہو گئی، اور ویسے ہی اور پریشانی، یہ اور پریشانی۔ اور اس کے لیے میں نے آپ کو کیا حل بتایا؟ قرآن کی تلاوت۔ آج نیت کرو پیارے سے، روزانہ قرآن پڑھنا ہے،
اگر گھر میں صلاۃ الجنان ہے اس کو کھولیں، گھر میں کنز الایمان ہے اس کو کھولیں، گھر میں نور العرفان ہے اس کو کھولیں، گھر میں تعلیم القرآن ہے اس کو کھولیں. یعنی یہ سب ترجمہ اور تفسیر کے ساتھ جو مقتۃ المدینہ پر آپ کو دستیاب ہو جائے گی قرآن کریم، وہ لے لیں آپ کہ میں جب تک قرآن نہیں پڑھوں گا میں گھر سے نہیں نکلوں گا. اگر اشراق چاش کا وقت ہو، اشراق چاش کی نماز پڑھیں. ہوتا ہے نارملی وقت جب جو اٹھتے ہیں یا تو پڑھ کے سوئیں یا پھر اٹھ کر پڑھ لیں. انشاءاللہ اشراق چاش پڑھنے والا اللہ نے چاہا تو رزق کی تنگی کا شکار نہیں ہوگا. آزما کے دیکھ لیں. ایون کہ جو فجر کی نماز یعنی جو تہجد پڑھے اور طلوع آفتاب تک جاگے نماز پڑھے اللہ کا ذکر کرے، انشاءاللہ اس کو بھی اللہ پاک ایسی کشادگی دے گا رزق میں، اس کا گمان تھا. اب یہاں تو سوئے پڑے ہوئے ہیں، فجر کا وقت شروع ہونے میں بھی گھنٹہ ڈیڑھ گھنٹہ باقی ہے، نیند ایسی آئے گی سو جائے گا. فجر گئی، ظہر گئی، عشاء گئی، عصر گئی، مغرب گئی، عشاء گئی، کوئی ایک نماز نہیں یار. اب بولے گا راحت سکون کہاں سے آئے گا؟ راحت سکون وضو کیا نہیں، نماز پڑھی نہیں، رب کے آگے سجدہ کیا نہیں، ذکر و تلاوت کیا نہیں، درود پاک پڑھے نہیں، کچھ بھی نیکی کے کام کر نہیں رہے یار. آ جاؤ میرے پیارے سب، آؤ اس طرف آ جاؤ. اللہ نے چاہا تو سب مکہ مدینہ ہو جائے گا، گھر میں سکون ملے گا، قناعت مل جائے گی. سب آپ سمجھ رہے ہیں؟ قناعت مل جائے گی، یعنی اللہ پاک نے جو دیا اس پر صبر نصیب ہو جائے گا. اور کتنی بڑی نعمت ہے یہ. بار بار یہ کہ یار یہ بھی چاہیے وہ بھی چاہیے یہ بھی نہیں، وہ سب نکل جائیں گے. اللہ تیرا شکر ہے. کیا زبان پر ہوگا؟ یا اللہ تیرا. ایک مشق کراتا ہوں آپ کو، کریں گے؟ ہاتھ اٹھائیے، نیچے کریں. چلو دونوں اٹھا لو، پھر نیچے کریں. چلیں پھر اٹھائیں، نیچے کریں. کسی نے ہاتھ اٹھائے یا خود ہی اٹھایا؟ آپ نے خود ہی نیچے کیے یا کسی نے کروائے؟ یعنی مجھے اللہ پاک نے یہ نعمت دی ہے کہ میں اپنے ہاتھ خود ہی اٹھا رہا ہوں، خود ہی نیچے کر رہا ہوں، خود ہی اٹھا رہا ہوں، خود ہی نیچے کر رہا ہوں. یا اللہ تیرا شکر ہے، تو نے مجھے کسی کا محتاج نہیں کیا. بات سمجھے؟ اتنی سی بات بیان کر رہا ہوں. ایک مالدار آدمی کے بارے میں کتاب میں پڑھا تھا میں نے، بڑا مالدار آدمی. کہتا کوئی خواہش ہے تمہاری؟ کہاں ایک ہی، یہ سارا مال لے لو بس میری یہ بیماری دور کر دو. بولا کون سی بیماری؟ آنکھ جھپکے. آنکھ جھپکنا کس کو کہتے ہیں؟ جب کوئی چیز پھینکے گا تو کیا کریں گے؟ آنکھ جھپکتے ہیں. آنکھ بند کریں، کھولیں، پھر بند کریں، کھولیں. وہ شخص کہتا ہے کہ مجھے آنکھ بند کرنے پہ قدرت نہیں ہے. کیا کہہ رہا ہے؟ اس کی آنکھ کھلی رہتی ہے، اس کے اندر یہ قدرت ختم ہو گئی، اس کے اندر طاقت ختم ہو گئی. اس کی یہ بیماری تھی کہ وہ آنکھ بند نہیں کر پاتا تھا. مطلب ساری میری دولت لے لو، میری آنکھ بند ہو جائے، میں آنکھ بند کر سکوں. آنکھ بند کریں، کھولیں. یا اللہ تیرا شکر ہے. کیا کہیں گے؟ یا اللہ تیرا شکر ہے، یا اللہ تیرا کرم ہے. میں گناہ گار، میں سیاکار، مگر تو نے مجھے محتاجی سے بچایا. یہ تیرا کرم ہے. ہاتھ اٹھائیں، مٹھی بند کریں، کھولیں، بند کریں. یہ تم خود کر رہے ہیں. یا اللہ تیرا شکر ہے، یا اللہ تیرا شکر ہے، تیرا کرم ہے مولا. ایک چیز کو بندہ اپنے بدن پہ غور کرے، ایک چیز کو. آپ بولے یہ نہیں ہے، میں کہ یہ نہیں تو یہ تو ہے، یہ نہیں تو یہ تو ہے، یہ نہیں یہ تو ہے. سب سے بڑی نعمت، یا اللہ میں مسلمان ہوں، میں ایمان والا ہوں. یا اللہ تیرا شکر ہے، یا اللہ تیرا شکر ہے. اپنے رب کی نعمتوں کو یاد کرو. جو جتنا اللہ کی نعمتوں پر شکر ادا کرے گا اللہ پاک اس پر اپنی نعمت اور بڑھا دے گا. ایک بات پر شکوہ کرتے ہو یار کیا بتائیں کیا ہو رہا ہے یار. 7 پشتے کھائیں، اتنا مال جمع کیا ہوا، پھر بھی روتے ہو اپنے رب کے حضور. یار کچھ تو خدا کا خوف کرو یار. اللہ پاک نے دیا ہے، کھا لیتے یار، پی لیتے، پہن لیتے. شکر ہے اللہ کا یار. چھت ہے، کرم ہے اللہ کا. ہم جیسے گناہگاروں کے گناہ اللہ پاک نے چھپا کر رکھے ہیں، کرم ہے اس رب کا یار. مصطفیٰ کریم کی عنایت ہے. آج جو عیب کسی پر نہیں کھلنے دیتے، آج جو عیب کسی پر نہیں کھلنے دیتے، کب وہ چاہیں گے میری حشر میں رسوائی ہو. شکر پیدا کرے. جو مدنی چینل پر بیٹھے ہیں، بیٹھی ہیں، اسلامی بھائی اسلامی بہنیں، سب شکر کی طرف جائیں. اللہ تیرا شکر ہے، اللہ تیرا شکر ہے، اللہ تیرا شکر ہے. دعا کریں. سوشل میڈیا سے خود کو دور رکھیں. میں صحیح کہہ رہا ہوں آپ کو. اتنی نیگیٹیوٹی پیدا ہو رہی ہوتی ہے کہ کیا بیان کروں میں آپ کو. اتنی غلط باتیں بیان ہو، اتنی ڈس انفارمیشن پھیلائی جاتی ہے. اللہ کی پناہ. اللہ پاک ان غلط باتوں کو اور
بے جا غیر شرعی غیر اخلاقی تشویش مسلمانوں میں پیدا کرنے والوں کو اللہ پاک ہدایت عطا فرمائے. پریشانی گھبراہٹیں، ہم ہفتہ وار اجتماع میں کوشش کرتے کہ ہماری گھبراہٹیں کم ہو، ہم پریشانی سے نکل کر راحتوں کی طرف آئیں. مسلمانوں میں اس وقت راحتیں پھیلائیں، خوشیاں پھیلائیں، آسانیاں پھیلائیں، خوشخبریاں پھیلائیں. بشرو ولا تنفرو، خوشخبریاں پھیلاؤ، نفرتیں نہ پھیلاؤ. کیا کہیں گے؟ اللہ پاک سب اچھا کرے گا، یا اللہ تیرا شکر ہے. کیا کہیں گے؟ یا اللہ تیرا شکر ہے. ربی اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. یہ دعا ہر نماز کے بعد پڑھا کرے. اللہ نے چاہا تو بڑا کرم ہو جائے گا. دعوت اسلامی کا ہفتہ وار اجتماع میں آئیں، مدنی چینل دیکھتے رہیں، اپنے گھر میں صرف مدنی چینل کی ترکیب رکھیں، گناہوں بھرے پرامو چینلز کو بند کریں، قافلوں میں سفر کریں، نیکی کی دعوت عام کریں، علاقوں میں جا کر نیکی کی دعوت عام کریں. ماشاءاللہ میں نے کہا مدرسۃ المدینہ بالغان کی طرف لائیں، قرآن کی طرف لائیں، نیکی کی طرف لائیں، نماز سیکھنے کی طرف کورس کی طرف لائیں، نماز کورس کی طرف لائیں، اصلاح اعمال کورس کی طرف لائیں. آپ دعوت تو دیں، اسلامی بھائی کو آئیں گے. میں ابھی حاجی شاہد بھائی کے ساتھ کہیں تھا، کچھ تجارتی کاروباری لوگ بیٹھے تھے، وہ خود ہی ان کو چرک کر کہنے لگے شاہد بھائی ہمیں نماز کورس کروا دو یار، ہمیں وقت دو، ہم کب آئیں، میں اپنی مارکیٹ کے لوگوں کو، بازار کے لوگوں کو لانا چاہتا ہوں، ہمیں تھوڑا وقت دے، میں نماز کورس کرا دیں. ماشاءاللہ ٹائم بھی انہوں نے سیٹ کر لیا. یہ بھی تو اللہ کے نیک بندے جو نماز سیکھنے میں جن کو بے چینی ہے کہ ہم کو نماز سیکھنی ہے، ہم کو نماز سیکھنی ہے. نماز ایک بات یاد رکھ لیں، ہم نماز صحیح کر لیں، نماز ہم کو صحیح کر دے گی. تم نماز درست کرو، نماز تمہیں درست کر دے گی. ہم ایک کام درست کر لیں، وہ کیا ہے؟ نماز. بکیا نماز ہمارے درست کر دے گی. اللہ پاک عمل کرنے کی توفیق عطا کرے. ہر ہفتے مدنی مذاکرہ ہوتا ہے، مدنی مذاکرہ ماشاءاللہ امیر سنت، یہ دیکھا کریں. اس میں راحت ہے، خوشی ہے، آخرت کی سوچ ہے. دنیا کے غموں سے نکال کر غم آخرت کی طرف بلاتے ہمارے امیر علیہ سنت. قناعت کی بات کرتے ہیں، پریشانی سے نجات کی بات کرتے ہیں، اوراد و وظائف بیان کرتے ہیں، گھر میں امن کیسے چاہیے وہ باتیں بیان کرتے ہیں، بچوں کے ساتھ کیسے کرے، کاروبار میں کیسے برکت ہو، عبادت کی طرف کیسے، نیکی کی طرف کیسے. الحمدللہ یہ اور اس طرح کئی اور نکات ہمارے مدنی مذاکرے میں ہوتے ہیں. ایک مدنی مذاکرہ کئی مدنی پھولوں کا مدنی گلدستہ بن جاتا ہے. ہفتے کو مدنی مذاکرہ ہوگا، ہر ہفتے ہوتا ہے. الحمدللہ اپنے ان اچھے نیک اسلامی بھائیوں، متقی پرہیزگار اسلامی بھائیوں اور اللہ کی محبت پیدا کرنے والے عاشقان رسول کے ساتھ بیٹھے ہیں. انشاءاللہ سوچ منفی نہیں بنے گی، پریشانی نہیں ہوگی. یہ بات بار منہ سے نہیں نکلے گا اب کیا ہوگا، یہی منہ سے نکلے گا اللہ سب اچھا کرے گا. کیا کہیں گے؟ آپ کے پاس بھی لوگ ہوں گے اب کیا ہوگا، تو آپ کیا کہیں گے؟ کیا ہوگا؟ اللہ سب اچھا کرے گا. آپ کے پاس جب بھی کوئی آئے گا کیا کہیں گے؟ وہ بولے کیا ہوگا؟ بولا اللہ سب اچھا کرے گا. ہاں میرا رب ہے، سب اچھا کرے گا. میں اسے یاد کرتا ہوں، میں اس سے دعا کرتا ہوں. وہ فرماتا ہے ادعونی استجب لکم، مجھ سے مانگو میں دعا قبول کرتا ہوں. میں نے رب سے دعا کی ہے. یقین ہونا چاہیے. ایک جگہ پر بارش نہیں ہو رہی تھی، لوگ بارش کے لیے دعا کرنے چلے. اس میں چھوٹا سا بچہ تھا، چھوٹا بچہ بھی دعا کرنے کے لیے آیا تھا. اس کے ہاتھ میں چھتری تھی. کیا تھی؟ اس کے ہاتھ میں چھتری تھی. لوگوں نے کہا بیٹا بارش کہاں کا تو چھتری لے کر آیا ہے؟ ہم تو دعا کرنے کے لیے آئے ہیں. تو بولا تبھی تو چھتری لایا ہوں. کیا مطلب؟ بولا دعا کریں گے تو بارش تو ہوگی نا. کیا کہا؟ دعا کریں گے تو بارش تو ہوگی نا. ہاں یہ تو ہے. بولا اللہ سے دعا کریں گے تو اللہ بارش برسائے گا. اس کو کہتے ہیں اللہ پر یقین. ایک چھوٹا سا بچہ سکھاتا ہے کہ اللہ پر یقین کیسا ہونا چاہیے. ہم دعا کریں گے اللہ قبول کرے گا، اللہ نوازے گا. دعا قبول ہوتی ہے، یا تو جو مانگا وہ ملے گا، یا بلائیں دور ہو جائیں گی، یا پھر آخرت کے لیے جمع کر دی جائے گی. دعا کبھی بھی خالی نہیں جاتی. اللہ دعا کرنے کی بھی توفیق عطا کرے. تو اجتماع میں دعا بھی ہوتی ہے، دعوت اسلامی کا ہفتہ وار اجتماع میں الحمدللہ ہزاروں سینکڑوں صحابہ مل کر دعاؤں پر آمین کہہ رہے ہوتے. جہاں 40 اللہ کے نیک بندے ہوں اس میں ایک اللہ کا ولی ضرور ہوتا ہے. دعوت اسلامی کا ہفتہ وار اجتماع میں شرکت کیا کریں. اسلامی بہنیں اپنے اپنے ہفتہ وار اجتماع میں شرکت کیا کریں اور اس کی عادت بنائیں. اللہ عمل کرنے کی توفیق عطا کرے. آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب. میں مبلغ بنوں